بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 61واں سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے مسند اور مرسل کی ابحاث۔ فرماتے ہیں پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ کریں اور پھر اردو ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح ہوگی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں والمسند اقسام المتواتر وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك، وإنه يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا۔ اور مسند کی چند قسمیں ہیں۔ اول متواتر، اور وہ ہے جس کو بے شمار لوگ روایت کریں اور ان کی تباین مکانی اور عدالت اور کثرت تعداد کی وجہ سے کذب پر اتفاق کا اندیشہ نہ ہو، اور یہ کثرت قائم رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ اس کی مثال نقل قرآن اور صلوات خمسہ اور تعداد رکعات، نیز مقادیر زکوٰۃ اور اس کی مثل ہے۔ اور خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اشیاء کا معائنہ اور مشاہدہ سے علم یقینی اور بدی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک خبر متواتر کی تعریف کی۔ آگے فرماتے ہیں والمشہور وهو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني ومن بعدهم، وأولئك قوم ثقات أئمة لا يتهمون، فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر، حتى قال الجساس إنه أحد قسمي المتواتر۔ اور مشہور وہ ہے جو قرن اول میں واحد رہی ہو مگر اس کے بعد قرن ثانی میں مشہور ہو گئی ہو، یہاں تک کہ اس کو ایک قوم جماعت کثیرہ نقل کرنے لگی ہو جن کے کذب پر اتفاق کا گمان نہیں ہو سکتا، اور وہ قرن ثانی اور ثالث یعنی تابعین اور تبع تابعین کے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ثقات کی جماعت ہیں کہ جن کو متہم نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کی شہادت اور تصدیق سے بمنزلہ متواتر کی ہو گئی، یہاں تک کہ ابو بکر جساس نے کہا کہ مشہور متواتر کی ایک قسم ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال عیسیٰ ابن ابان یذلل جاحدہ ولا یکفر وہو صحیح عندنا۔ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خبر مشہور کی منکر کی تذلیل کی جائے گی، نہ کہ تکفیر۔ اور عیسیٰ ابن ابان کا قول ہمارے نزدیک صحیح ہے، لأن المشہور بشہادت السلف صار حجتا للعمل به بمنزلة المتواتر، فصحت الزیادة على کتاب اللہ تعالی وهو النسخ عندنا، وذلك مثل زیادة الرجم والمسح على الخفين والتتابع في صيام كفارة اليمين، لكنه لما كان من الآحاد في الأصل يثبت به شبهة سقط بها علم اليقين۔ لہذا خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی صحیح ہے، اور زیادتی ہمارے نزدیک نسخ ہے، جیسے رجم کی زیادتی، مسح علی الخفین کی زیادتی، اور کفارہ یمین کے روزوں میں تتابع کی زیادتی۔ لیکن حدیث مشہور چونکہ ابتدا میں آحاد میں سے تھی، اس لیے اس میں شبہ ثابت ہوگا، اور اس شبے کی
اس شبے کی وجہ سے علم یقین ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، اب آپ ابتداً یہ سمجھنا کہ خبر کی اتصال کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مسند اور مرسل۔ پھر مسند کی تین قسمیں ہیں، نمبر 1 متواتر، نمبر 2 مشہور، نمبر 3 خبر واحد۔ متواتر اگر ہر زمانے میں روایت کرنے والے اس قدر ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق تباعد مکان یعنی گھروں کی، علاقوں کی دور ہونے کے سبب سے اور کثرت تعداد کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو یہ روایت متواتر ہے۔ اور مشہور اگر تواتر کی مذکورہ شرط صحابہ کے دور میں نہ پائی جائے اگرچہ بعد کے زمانے میں پائی جائے تو یہ خبر مشہور ہے۔ اور خبر واحد اگر قرون ثلاثہ کے ادوار میں سے کسی دور میں بھی مذکورہ شرط نہ پائی جائے اگرچہ بعد کے ادوار میں پائی جاتی ہو تو خبر واحد ہوگی۔ تواتر کی شرطیں متواتر کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 سندوں کی کثرت، نمبر 2 روات کی کثیر تعداد، نمبر 3 روایت کے ہر دور میں مذکورہ کثرت باقی ہو، نمبر 4 روایت کا منتہا کوئی امر حسی ہو، عقلی نہ ہو، جیسا کہ عالم کا حادث ہونا امر عقلی ہے، نمبر 5 روایت سے سامع کو علم یقینی حاصل ہوا ہو۔ بعض حضرات نے 5ویں شرط کو متواتر کا فائدہ کہا ہے۔ متواتر کے راویوں کی تعداد میں بہت اختلاف ہے، بعض نے 4، بعض نے 5 اور بعض نے 7 اور بعض نے 12 اور بعضوں نے 40 اور بعضوں نے 70 کے بھی اقوال کہے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک لا تحصا کی شرط نہیں بلکہ ما یحصل به علم ضروری شرط ہے۔ حدیث متواتر لفظی کی وجود میں بھی اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث متواتر لفظی کا وجود نہیں ہے اور بعض فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کو خبر متواتر کہا جائے گا، اور بعضوں نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار کو حدیث متواترہ کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ متواتر معنوی کہ جس کے الفاظ مختلف ہوں مگر مفہوم و معنی ایک ہی ہو کا بالاتفاق وجود ہے۔ مسعل الخفین کی روایت کو 70 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ ولا يتوهم تواتهم على الكذب، یہ جملہ سابقہ جملہ لا يحصى عددهم کی تفسیر ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ مصنف کے نزدیک اپنے قول لا يحصى عددهم کا یہ مطلب نہیں کہ راوی بے شمار ہوں، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ اتنے راوی ہوں کہ ان کا اتفاق کذب پر عادتاً ممکن نہ ہو۔ اس صورت میں مصنف کا قول جمہور علماء کے موافق ہو جائے گا۔ مصنف نے متواتر کے راویوں کے لیے عدالت کی شرط بھی لگائی ہے، علماء جمہور کے نزدیک یہ شرط بھی نہیں ہے، البتہ خبر واحد کے راوی کے لیے عدالت شرط ہے۔ اسی طرح مصنف نے تباین اماکن کی شرط لگائی ہے، حالانکہ علماء جمہور کے نزدیک یہ شرط بھی نہیں ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے مذکورہ شرطیں بطور احتیاط لگائی ہیں۔ مصنف کا مقصد چونکہ سنت متواترہ کو بیان کرنا ہے نہ کہ مطلق متواتر کو، اسی وجہ سے وہ وَيَدُومُ هَذَا الْحَدِّ کے قید کا اضافہ کرتے ہیں۔ آگے وَذَلِكَ مِثْلُ نقل القرآن، یہ مطلق متواتر کی مثال ہے نہ کہ سنت متواتر کی۔ خبر متواتر سے علم یقینی بلا کسب و نظر حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اشیاء کے مشاہدے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں کو بھی اشیاء کو دیکھ کر، کلام کو سن کر علم یقینی حاصل ہوتا ہے، حالانکہ ان میں نظر و کسب کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ جمہور عقلاء کا مذہب ہے۔ بعض معتزلہ کے نزدیک حدیث متواتر سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا، البتہ علم تمانیت حاصل ہوتا ہے، مگر یہ عرف اور مشاہدے کے خلاف ہے، اسی لیے کہ بچہ اپنے والدین کو مختلف اشخاص ہی کی خبر سے یقینی طور پر جانتا ہے، حالانکہ بچہ کو نہ تو علوق فی الرحم کا مشاہدہ ہوتا ہے نہ خروج من الرحم کا، مگر اس کے باوجود لوگوں کے کہنے سے اپنے والدین کو یقینی طور پر والدین وہ جانتا ہے۔ یہاں دوسری قسم والمشہور سے مسند کی دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں۔ مشہور کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی مشہور وہ روایت ہے جو دور صحابہ میں تو مشہور نہیں ہوئی، البتہ دور تابعین یا تبع تابعین میں مشہور ہو گئی۔
اگر اس کے بعد مشہور ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مشہور کے راویوں کا ہر طبقہ میں سے 2 سے زائد ہونا ضروری ہے۔ بعض حضرات نے مستفیض کے لیے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس کے راوی ہر طبقے میں یکساں رہے ہو۔ مثلا اگر کسی دور میں 4 تھے تو دوسرے دور میں بھی 4 ہوں۔ خبر مشہور کی مثال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما حرم اللہ ہے، اور دوسرا یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ۔ بعض حضرات شوافع خبر مشہور کو خبر واحد کی مثل قرار دیتے ہیں، لہذا خبر مشہور سے بھی ظن ہی کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے اصحاب کے نزدیک خبر مشہور متواتر کی مثل ہے، اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوگا، مگر بطریق استدلال نہ کہ بطریق ضرورت۔ ہمارے اصحاب میں سے عیسیٰ ابن ابان فرماتے ہیں کہ خبر مشہور سے علم طمانیت حاصل ہوتا ہے نہ کہ یقینی، لہذا مشہور متواتر سے کم اور خبر واحد سے اوپر درجے کی ہوگی، جبکہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ خبر مشہور کو خبر متواتر کی ایک قسم قرار دیتے ہیں جس سے علم یقینی استدلالی حاصل ہوتا ہے نہ کہ بدہی، اور یہی ہمارے اصحاب میں سے ایک جماعت کا مذہب بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ خبر مشہور سلف کی شہادت کی وجہ سے متواتر کے درجے میں ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے امام ابو بکر جساس نے فرمایا خبر مشہور متواتر کی 2 قسموں میں سے ایک ہے، یعنی متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جس کی روایت کرنے والے حضرات عہد صحابہ سے لے کر آخری ناقل تک اتنی بڑی تعداد میں رہے ہوں کہ ان کے بارے میں جھوٹ پر اتفاق کا گمان نہ کیا جا سکتا ہو۔ دوسری وہ کہ جس کی روایت کرنے والے عہد صحابہ میں تو اتنے نہ رہے ہوں مگر قرن ثانی اور قرن ثالث میں کثیر تعداد ہو گئی ہو۔ مذکورہ دونوں قسموں میں اول کا نام متواتر ہے اور دوسرے کا مشہور ہے، لہذا دونوں سے علم یقینی حاصل ہوگا۔ البتہ قسم اول سے علم یقینی بدی حاصل ہوگا اور قسم ثانی سے علم یقینی استدلالی، لہذا دونوں کا منکر کافر ہوگا۔ جبکہ عیسیٰ ابن ابان فرماتے ہیں کہ خبر مشہور خبر واحد سے بڑھ کر اور خبر متواتر سے کم تر ہے، لہذا خبر مشہور نہ تو خبر واحد کی طرح مفید ظن ہوگی اور نہ متواتر کی طرح مفید یقین، بلکہ خبر مشہور علم طمانیت کا فائدہ دے گی۔ جب خبر متواتر اور مشہور میں فرق ہے تو خبر متواتر کی منکر کی طرح خبر مشہور کا منکر کافر نہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کا منکر گمراہ قرار دیا جائے گا۔ عیسیٰ ابن ابان کے نزدیک خبر مشہور چونکہ خبر واحد سے بڑھ کر ہے، اس لیے خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، اور چونکہ متواتر سے کم ہے اس لیے خبر مشہور کے ذریعے نسخ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ صاحب اسامی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن ابان کا قول صحیح ہے۔ اور دوسری بات، آگے مثالیں دی ذالک مثل زیادت الرجم سے کہ خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کی مثال کہ 3 مثالیں یہاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کتاب اللہ میں زنا کے حد 100 کوڑے مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس آیت میں زانی اور زانیہ کے حد 100 کوڑے مذکور ہیں، خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، مگر خبر مشہور کے ذریعے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے السیب بالسیب جلد 100 والرجم، تو یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں 100 کوڑوں پر رجم کی زیادتی کی گئی ہے۔ والمسح علی الخفین، یہ زیادتی علی الکتاب کی دوسری مثال ہے کہ کتاب اللہ میں وارجلکم الی الکعبین ہے، جس سے مطلقاً پیروں کو دھونے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ موزے پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، مگر حدیث مشہور کے ذریعے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہا للمسافر یوما ولیلۃ للمقیم، آیت کو حالت عدم تخفف کے ساتھ خاص کر دیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ متواتر معنوی کی مثالیں نہ کہ مشہور کی۔ والتتابع فی صیام کفارۃ الیمین، خبر مشہور کے ذریعے زیادتی اعلی کتاب اللہ کی یہ تیسری مثال ہے۔ کتاب اللہ میں کفارہ یمین کے لیے مطلقاً 3 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ کتاب اللہ میں تتابع کی شرط ہے اور نہ عدم تتابع کی، جیسے اللہ نے فرمایا فصیام 3 ایام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرات میں جو کہ مشہور ہے متتابعات کی قید بھی ہے، جس کی وجہ سے 3 روزے مسلسل رکھنے ضروری ہیں۔
لیکن لما کانا سے مصنف رحمہ اللہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خبر مشہور شہادت سلف کی وجہ سے بمنزلہ متواتر کی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ما قبل میں مذکور ہوا ہے، تو جس طرح خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اسی طرح خبر مشہور بھی مفید علم یقینی ہوتی ہے، حالانکہ خبر مشہور علم تمانیت کا فائدہ دیتی ہے، نہ کہ علم یقینی کا۔ اس کا جواب یوں دیں گے کہ خبر مشہور چونکہ ابتدان یعنی عہد صحابہ میں خبر واحد ہوتی ہے، قرن ثانی اور قرن ثالث میں مشہور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایک قسم کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس شبہ کی وجہ سے علم یقینی کے لیے مفید نہیں رہتی۔ جی